ایک اداکار کی عجیب گفتگو اور دلچسپ بات۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اداکار نے ایک عجیب بات کہی ہے اور دلچسپ گفتگو کی ہے۔ حیرانی ہے ان لوگوں پر کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ آپ ذرا اس ٹاپک کو دھیان اور غور سے سنیں، خصوصاً وہ لوگ جن کے بچے فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو خود اس مصیبت میں مبتلا ہے، تو وہ لوگ اس گفتگو کو ضرور سن لیجئے تاکہ آپ کو ذرا پتہ تو چلے کہ اس کی حقیقت ہے کیا۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ 7 یا 8 برس رہ چکا ہوں، اور میں نے اپنے 7 اور 8 برس ضائع کر دیے۔ پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رحم فرمایا۔ پتہ نہیں کس کی دعا تھی یا کون سا ایک عمل تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا اور مجھے اس گندگی سے نکال دیا۔ اب ایک شخص اس سے پوچھ رہا ہے کہ فلمی اداکاروں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے ایک بات کہی، اور اس بات سے مجھے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم اچھی طرح سمجھ آ گیا۔ کئی احادیث ایسی ہیں، کئی آیت قرآن پاک کی ایسی ہے جو سننے پر آپ کو حیران کر دے گی، اور اس آیت اور اس حدیث کا مفہوم آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب بات حقیقت میں آپ کے سامنے آئے گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ سورۃ الانعام میں ایک آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، اور شیطان نے ان اعمال کی وجہ سے ان کو اللہ کے راستے سے روک رکھا ہے، اور اسی گمراہی کے ساتھ ساتھ وہ خود کو ہدایت پر بھی سمجھتے ہیں۔ اب اس آیت کو ذرا دیکھ لیجئے، اس کے معنی کو دیکھ لیجئے، اور اس اداکار کی بات کو ذرا غور سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ اداکار کیا کہہ رہا ہے، اور یہاں پر قرآن کے یہ الفاظ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ یہ اداکار کہہ رہا ہے کہ ہے ایک ڈرامے کے شوٹنگ کے سیٹ پر، اور اس سے انٹرویو لیا جا رہا ہے، اور وہ اینکر کو کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی فلمی اداکار ہیں یہ سب کے سب جنتی ہیں، اور وہ بھی بغیر حساب کتاب کے، جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حساب کتاب نہیں کریں گے، اور بے شک وہ جنت میں جائیں گے۔ اب اس اینکر نے اس اداکار سے اس بات کی وضاحت کے لیے ریزن پوچھا کہ اس کا وجہ کیا ہے کہ فلمی اور ڈراموں کے اداکار بغیر حساب کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت سادہ لوگ ہیں، سیانے ہیں، سادہ لوگ ہیں۔ اگر کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ تم عورت بن جاؤ تو وہ عورت بن جاتی ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بدمعاش بن جاؤ تو بدمعاش بن جاتا ہے،
شرابی بن جاؤ تو شرابی بن جاتا ہے، دلال بن جاؤ تو دلال بن جاتا ہے، عالم بن جاؤ تو عالم بن جاتا ہے، دہشت گرد بن جاؤ تو دہشت گرد بن جاتے ہیں۔ یعنی جو کام اس کو دیا جاتا ہے وہ خوشی سے اس کو قبول کر لیتا ہے، اسی لیے ان کا مزاج سادہ ہے، اور اسی سادگی کے بنیاد پر ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے، اور وہ بھی بغیر حساب کتاب کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے لوگ جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد بھی وہ خود کو ہدایت پر کیسے سمجھتے ہیں؟ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت جانے کی بشارتیں کیوں سنا رہا ہے؟ تو یہی پر آپ کو اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ جس عمل میں اور جس گندگی میں وہ مبتلا ہیں تو شیطان نے ان کے لیے وہ راستہ اتنا خوبصورت اور مزین بنا دیا ہے کہ اس گمراہی کے ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو ہدایت پر سمجھتے ہیں اور جنت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، میرے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں کسی کو یہاں پر جہنمی کہوں یا جنتی کہوں۔ لیکن جو بظاہر فلم انڈسٹری میں لوگ کر رہے ہیں، اداکاروں کی جو زندگی ہے، جن کے اعمال ہیں، جو کام ہے ان کا، وہ جنت والے اعمال بھی نہیں، وہ جنت والی زندگی بھی نہیں، بلکہ وہ ایسے اعمال کر رہے ہیں جہاں پر آپ کو 500 لوگ میں کوئی ایک ایسا ملے گا جو نماز پڑھیں گے، جن کا واسطہ قرآن سے ہوگا، جن کا واسطہ پیغمبر کے سنت سے ہوگا، لیکن یہ 500 اور 1000 لوگوں میں کوئی ایک ہوگا۔ باقی وہاں پر جنت والے اعمال کا تصور بھی نہیں، وہاں پر نماز کا تصور نہیں، قرآن کی تلاوت کا تصور نہیں، نیکی کا تصور نہیں، ذکر کا تصور نہیں، 24 گھنٹے گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ کیونکہ میں وہاں پر 8 سال تک رہ چکا ہوں، اور میں کئی مرتبہ اللہ سے یہ دعا مانگ چکا ہوں اور استغفار کر رہا ہوں کہ میری زندگی کے سب سے فضول سال وہ ہوتے جو میں نے ان لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں جن کا نہ کوئی مقصد تھا، کوئی مقصد ان سالوں کا نہیں تھا، اور میں یہ مشاہدہ کر چکا ہوں کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کل اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لوگوں کو غلط راستہ دکھایا جا رہا ہے، جہاں پر لوگوں کو اس طرح گائیڈ کیا جاتا ہوں کہ بھابھی اور دیور کے درمیان ریلیشن کس طرح قائم ہوگا، ایک دوسرے کے محبت میں کیسے گرفتار ہوں گے، بہو اور سسر کے درمیان محبت کس طرح ہوگا، خاوند کو دھوکہ کس طرح دیا جائے گا، بیوی کو دھوکہ کس طرح دیا جاتا ہے، اور طلاق خاوند سے کیسے لیا جاتا ہے، ایسے کام وہاں پر ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ اس کام کو فن کہہ رہے ہیں، فن سمجھتے ہیں، ان کو خود کو فنکار کہہ رہے ہیں، اور لوگوں کا یعنی ایک ملک کا سفیر خود کو کہہ رہا ہے، جن کا نہ کوئی سرحد ہے نہ کوئی مذہب ہے، ایسے عقائد ہے ان لوگوں کے، اور کلہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے۔ تو آپ بتائیں ایسے لوگ کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہے، وہ بھی حساب کتاب کے بغیر؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، یہ دعویٰ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ابو بکر اور عثمان نے بھی نہیں کیا رضی اللہ عنہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پچھلے اور اگلے گناہ اگرچہ نہ تھے،
نہ پیغمبر سے تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنے مشغول ہوتے کہ ان کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی اے اللہ کے رسول آپ اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمایا، کسی صحابی نے بھی نہیں فرمایا۔ تو ایسے لوگ جہاں پر لوگوں کے ایمانوں کو تباہ کر دیا، گھروں کو اجاڑ دیا، خاوند اور بیوی جیسے مقدس رشتے کو برباد کر دیا، ایسے لوگ اس طرح کا دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں؟ لہٰذا میں آپ لوگوں کے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں سے دور رہیے، اپنے بچوں کو بھی ان لوگوں سے دور رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے سے بچنے کے لیے اس سے اپنی اولاد اور اپنے آپ کو دور رکھیے، تاکہ ہمارا آخرت اور ہمارے دنیا میں اعمال برباد اور ضائع نہ ہو۔